اس بات کے خلاف تو ایک مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، اس کی سوچنے کی اجازت نہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اس میں کسی شوشے کا فرق بھی آپ نہیں ڈال سکتے۔ میں نے کئی دفعہ سنائی ہے وہ آیت، مجھے وہ مقام بہت عزیز ہے کہ کہا گیا، سورہ یونس میں آیا ہے یہ، کہ کہا گیا کہ ایسے بے قرآن غیر ھذا بدل ہو، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بڑا سخت ہے، ریجڈ ہے، ان کمپرومائزنگ، آخر کچھ لے دے کر بات بنے گی۔ آپ چاہیں کہ اپنی بنوا لیں کل کی کل، یہ نہیں ہو سکتا۔ مصالحت کے ہم خواہش مند ہیں، لڑائی نہیں چاہتے، لیکن کچھ اس میں ترمیم کیجیے، یا اس کو بدل دیجیے یا کوئی اور قرآن لے آئیے۔ جواب دلوایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو الہدا کے سلسلے میں، یہ چونکہ مکی صورتوں میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، اس قرآن کو پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی اشاعت کیجئے، اسی سے تبشیر کیجئے، اسی کی تذکیر کیجئے۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی یہاں پر اعادے کی ضرورت نہیں، الہدا دے کر بھیجے گئے تاکہ اس کو پہنچا دے جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے، اور دین حق دے کر بھیجے گئے تاکہ اس کو غالب کرے پورے کے پورے دین پر۔ یہ نظام قائم ہونے کے لیے آیا، یہ نظام حجت اسی وقت بنے گا جبکہ اس کو قائم کر کے دکھا دیا جائے۔ اس کا تعلق ہے وہ جو کل میں نے دوسری بات عرض کی تھی۔ اب بہرحال یہ چونکہ سلسلہ تقاریر ہے، اس طرح ذہن میں ان کڑیوں کو آپ جوڑتے جائیے کہ نوع انسانی نے ایک دوسرا سفر طے کیا، ایک عقلی بلوغ اور ایک اجتماعی شعور کا بلوغ۔ وہ قبائلی زندگی، اس کے بعد وہ شہری ریاستیں، پھر وہ بڑی عظیم مملکتیں، اور اس دور کا آغاز ہو رہا تھا جبکہ انسانی زندگی پر اجتماعیت کی گرفت ہماگیر ہو جانے والی تھی۔ ایک سادہ سی مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں، میری اس بات سے مطلب کیا ہے اس کا۔ آپ کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ مسلمان جینا اور مرنا چاہتے ہیں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی اسی رخ پر پروان چڑھائیں، لیکن کیا کریں گے؟ بے بس۔ ایک پورا نظام ہے، اس نظام کے تحت تعلیم کا سارا یہ پورا نقشہ بنا ہے، اس کے تحت اس کا نصاب معین ہوتا ہے، بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو تعلیمی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، نصاب کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں بہت اعلیٰ سطح پر۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ مجبور ہیں 999,000 کیسز میں آپ مجبور ہیں کہ اپنے بچے کو نظام تعلیم کے حوالے کریں، اس کے بعد آپ کی مرضی کو کوئی دخل نہیں، آپ کی چاہت اور پسند و ناپسند کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ دیکھتے رہیے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بچے الحاد اور مادہ پرستی ان کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہیں۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اور آپ کے لیے سوائے گھٹن کے، سوائے بے چینی کے، سوائے کوفت کے اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ صرف ایک راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، بالکل اپنی منزل کو معین کر لے کہ دنیا سرے سے مطلوب نہیں، اس کا فیصلہ کر لے انسان تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آخری فیصلہ، یہ انتہائی فیصلہ کرنے کی ہر ایک شخص میں ہمت نہیں ہوتی۔ یہ تو 1000 میں سے ایک کر لے گا، لاکھ میں سے ایک کرے گا، بلکہ 1000 میں سے بھی ایک نہیں۔ اس نظام تعلیم سے بالکل کٹ جائیں۔ اور یہ وہ بات تھی، میں عرض کر دوں آپ سے، یہ جو انگریز کی آمد کے بعد ہمارے ہاں جو اختلاف رائے ہوا ہے، ایک رائے یہ تھی کہ انگریزی پڑھو پیچھے رہ جاؤ گے دنیا میں، اگرچہ وہ رائے بھی خلوص پر مبنی تھی، مسلمانوں کا اخلاص اس میں یقیناً موجود تھا۔ دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، بالکل
زمانے سے کٹ جائیں کوئی پرواہ نہیں، دقیانوسی قرار پائیں کوئی پرواہ نہیں، زمانے کا ساتھ نہ دے سکے پرواہ نہیں، لیکن اس تعلیم کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ تعاون نہیں کریں۔ اب دونوں کے اپنے میرٹس ہیں اور اپنے ہی دونوں کے کمزوریاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، لیکن بہرحال فرق وہی ہے، ذہن میں رکھیے۔ لیکن کتنے لوگ تھے جو ادھر گئے؟ پوری قوم جو ہے اس کا پورا دھارا ہے وہ ادھر نکل گیا، اس لیے کہ ادھر روٹی کا ٹکڑا لٹکا ہوا تھا۔ میٹرک پاس کرے گا، کلرک ہو جائے گا، بی اے ایم اے کر لے گا، وکیل بنے گا، کچھ اور ہو جائے گا، ڈاکٹری کر لے گا، ایک کیریئر ہے، روشن کیریئر ہے۔ اور دین کے لیے کرے گا تو کیا کرے گا؟ مسجد کی امامت، اور یہ مسجد کی امامت اب تو آ کر کچھ سٹیٹس اس کا بن گیا ہے، اب تو گریڈز بھی معین ہے ائمہ کے بھی، اور باقاعدہ شرائط جو ہے ملازمت کی وہ طے ہوتی ہے۔ وہ دور وہ تھا جبکہ بالکل محلے کی روٹیوں کے اوپر آدمی بسر کر کے مسجد کا امام بن سکتا، کون کرتا تھا؟ یہ ہے وہ نظام۔ پھر یہ میں عرض کر چکا کہ یہ نظام جو ہے اس کی پیچیدگیاں، اس کے مسائل، انفرادی زندگی کی اتنی پیچیدگیاں نہیں ہے جتنی کہ اس نظام اجتماعی کی پیچیدگیاں۔ فرد کو ذرا سی اہمیت دیجیے، اجتماعیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اجتماعی مصلحتوں کا زیادہ لحاظ کیجیے، انفرادی آزادی اور حریت جو ہے وہ پامال ہوتی ہے۔ نقطۂ عدل کہاں ہے؟ سرمایہ کو تھوڑی سی اس کی ہمت افزائی کیجیے، مزدور پستا ہے ظلم کی چکی میں، مزدور کی تھوڑی سی پشت پناہی کیجیے تو سرمایہ جو ہے شائی ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا، سرمایہ کاری نہیں رہتی۔ نقطۂ عدل کہاں ہے؟ مرد کو قوامیت بھی دے اور عورت کو سٹیٹس بھی ملے، یہ توازن جو ہے یہ صرف اللہ کے دیے ہوئے دین میں ممکن ہے اور کہیں نہیں۔ ذاتی ملکیت بھی ہو، پرسنل انسینٹو بھی ہو، اور پھر اونچ اور نیچ اتنی نہ پیدا ہو سکے جتنی کہ ایک کسی سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتی ہے۔ یہ اعتدال سوائے دین حق کے اور کہیں نہیں مل سکتا۔ آزادی بھی ہو، حریت بھی ہو، تنقید کی آزادی بھی ہو کہ ایک دیہ درویش کھڑا ہو اور کہے عمر فاروق سے کہ لا سمع ولا طاعہ، ایک بڑھیا کھڑی ہو جائے اور چیلنج کر دے کہ یہ کیا آرڈیننس آپ نے نافذ کر دیا ہے، ہمارے مہر کے اوپر کوئی حد نہ اللہ نے مقرر کی نہ اس کے رسول نے، اے عمر تم کون ہوتے اس پر حدود قائم کرنے والے؟ اور عمر یہ کہے کہ آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا ہے۔ آزادی کا یہ عالم ہو، ساتھ وہ مساوات بھی ہو کہ سفر کر رہے ہوں حضرت عمر فاروق بیت المقدس کا، اور وہ سرکاری سفر تھا، بیت المقدس کا چارج لینے جا رہے ہیں، کوئی ذاتی سفر نہیں تھا، اور کوئی طائفہ بڑا اور کوئی انٹوریج اور کوئی خدم و حشم، کچھ نہیں، ایک اونٹ اور ایک غلام، ایک منزل خلیفہ وقت اگر سوار ہے تو غلام نے نکیل پکڑی ہوئی آگے چل رہا ہے، اور اگلی منزل پر وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا خلیفہ وقت نکیل پکڑے ہوئے آگے چل رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو لانا، یہاں تو یہ ہے کہ مساوات لائیے تو آزادی ختم، آزادی لائیے تو مساوات ختم۔ یہ دین حق ہے کہ جو ان تمام کے مابین ایک توازن پیدا کرتا ہے۔ یہ باتیں جو ابھی میں نے عرض کی، سوچئے اگر کوئی شخص صرف نظری طور پر کہے کہ ایسا ممکن ہے، مرد قوام بھی ہو اور عورت پھر بھی جوتی کی نوک نہ بنے، اس کو حقوق ہو، اس کا سٹیٹس ہو، اس کو پوری ایک مکمل شخصیت دی جائے، آزادی بھی ہو اور مساوات بھی ہو، ان دونوں چیزوں کو بیک وقت جمع کرنا، آپ اگر نظری طور پر کہیں گے تو معلوم ہوگا کوئی فوراً کہے گا یوٹوپیا ہے، خیالی جنت ہے، ہونے والی بات نہیں۔ جب تک کہ اس کو قائم کر کے اس کو چلا کر نہ دکھا دیا جاتا، اور وہ ہے فرض منصبی لیظہرہ علی الدین کلہ،
کتاب کا دیا جانا اس کا تقاضا تو پورا ہو گیا کہ کتاب کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مکی صورتوں میں اس قدر کثرت سے آیا ہے کہ اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ دین حق جو دیا گیا ہے آپ کو، اس کو نافذ کرنا، غالب کرنا، قائم کرنا، چلا کر دکھانا، یہ فرض منصبی ہے، تب حجت قائم ہوگی نوع انسانی۔ یعنی وہ جو بنیادی مقصد تھا بعثت انبیاء کا، اب اس کو ذہن میں رکھیے، اتمام حجت، وہ اتمام حجت اس دور کے اعتبار سے کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی، صرف اسی طریقے پر ہو سکتا تھا کہ صرف انفرادی ہدایات نہ ہو، صرف اخلاقی تعلیمات نہ ہو، صرف نظری طور پر کوئی چیز پیش نہ کر دی جائے، ایک مکمل نظام زندگی دیا جائے اور اس مکمل نظام زندگی کو عملاً قائم کر کے چلا کر دکھا دیا جائے، تب حجت قائم ہوگی نوع انسانی پر۔ یہ اتمام حجت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، دیکھیے بڑا فرق ہے وعظ اور نصیحت میں اور کسی غلط نظام کو بے خوبن سے اکھیڑ کر صحیح نظام کو قائم کرنے میں، بڑا فرق۔ ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگس، باز کہیے، نصیحت کیجیے، کہیں ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا استہزاء ہو، مذاق اڑایا جائے، کہیں گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں، آؤ بھگت بھی ہوگی، دعوتیں بھی ہوں گی، لوگ اپنی نگاہیں بچھائیں گے قدموں میں، لیکن یہ کہیے کہ سیدھے ہو جاؤ، ظلم کو ختم کرو، عدل قائم کرو، سب اللہ کے بندے بن جاؤ، کوئی کسی کا آقا نہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، کونوا عباد اللہ اخوانا، کوئی اونچ نیچ نہیں، سب اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ سارے مفادات جو حضور نے آخری خطبے میں ارشاد فرمائے، تحت قدمی ہاتین، آج میرے ان دو قدموں تلے، سارے غرور نسب کے، سارے اپنی شرافت کے تصورات، برتری، اعلی مرتبہ ہونے کا خیال، مفادات، ربا، سرمایہ کے اندر جکڑ لینا نوع انسانی کو، تحت قدمی ہاتین، یہ نظام بدلنے کا جہاں آئے گا داعیہ، یہ معاملہ کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہوتا۔ جن کے مفادات پر زد پڑتی ہے، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ کبھی برداشت نہیں۔ اسی لیے ان دو مقامات پر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس دین کو قائم کرنا فرض منصبی ہے، نافذ کرنا، غالب کرنا، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند۔ ناپسند ہونا ان کے مشرک ہونے کا لازمی تقاضا ہے، وہ مخالفت کریں گے، قدم قدم پر روڑے اٹکائیں گے، راستے میں کانٹے بچھائیں گے، سر پر راکھ ڈالیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، شیب بنی ہاشم راستے میں آئے گا، یوم بدر اور یوم احد اور یوم احزاب اور یوم حنین سارے پر آئے گا، لیکن اس دین کو غالب کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، قائم کرنا۔ اس کا ذرا تصور کیجئے، سورہ شورا میں یہ الفاظ آئے ہیں، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پہلے یہی مضمون آیا ہے، ذرا الفاظ بدلے، ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، مسلمانوں جو دین تمہیں دیا گیا، دین حق اس لیے دیا گیا، اسے قائم کرو۔ اور اس کے بعد حضور سے کہا گیا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موقف پر ڈٹے رہو، اسی کی طرف بلاتے رہو۔
اسی کی دعوت دو. ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا. یہ اس دور میں آیات نازل ہوئی ہیں جب اہل مکہ پرسیکیوشن کے تمام حربے آزمانے کے بعد مایوس ہو کر اب مصالحانہ پیشکشیں کر رہے ہیں. بادشاہت بھی خود پیش ہے، دولت بھی پیش ہے، جہاں شادی کرنا چاہے اشارہ کر دیجئے. یہ پیشکشیں اس وقت ہوئی ہیں جب انہوں نے دیکھ لیا تشدد ناکام ہو چکا ہے. اس وقت یہ جواب دلوایا گیا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. میں واعظ بن کر نہیں آیا ہوں، میں اس نظام عدل کو قائم کرنے آیا ہوں. صرف نصیحت کر دینا اور واز کہہ دینا نہیں ہے، اس نظام کو بالفعل قائم کرنا ہے میرا فرض منصب. یہ ہے ختم نبوت اور اتمام رسالت کا وہ مقام جس کو نہ اپنے سمجھے نہ غیر سمجھے. یہ جو پوری جد و جہد ہمیں 23 سالہ نظر آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب میں ایک لفظ جان بوجھ کر بول رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اصطلاحات، نئی اصطلاحات، اس کو استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ کسی دور کی اصطلاحات میں بات نہ کی جائے تو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں تک ابلاغ نہیں ہوتا، بات پہنچتی نہیں. ہر دور کا ایک سانچہ ذہن کا بن چکا ہوتا ہے، وہ کچھ اصطلاحات کے حوالے سے سوچتا ہے. آپ 400 برس پہلے کی اصطلاحات استعمال کیجئے، وہ بات اوپر اوپر سے گزر جائے گی. وہ ذہن کے اندر سانچے وہ نہیں ہے جو اسے قبول کرے. اس لیے یہ ڈائلیما ہے. جدید اصطلاحات کی مدد لیے بغیر چارہ بھی نہیں، لیکن بالکل یا انہی کو اوڑھنا بچھونا بنانا نہیں چاہیے. اس لیے کہ جدید اصطلاحات کا اپنا ایک مفہوم بھی ہوگا جو آپ اس سے جدا نہیں کر سکیں گے. کوشش یہ کیجئے کہ لوگ اصل اصطلاحات قرآن و سنت کی جو ہے انہی کے حوالے سے سمجھیں، لیکن ابتداءً ابلاغ ذہنی کے لیے جدید اصطلاحات کا استعمال ناگزیر ہے. اس تمہید اور معذرت کے بعد لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ حضور کی 23 سالہ جد و جہد ایک عظیم انقلابی جد و جہد، ایک نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر دوسرا نظام برپا کرنا. انقلاب صرف بات سے کبھی نہیں آتا، انقلاب کے اپنے تقاضے ہیں. اس میں تصادم ہوگا، اس میں کشمکش ہوگی، اس میں قدم قدم آگے بڑھا جائے گا. ایک قوت قدم بقدم آگے بڑھتی ہے اور دوسری قوت قدم بقدم پسپائی اختیار کرتی ہے. یہ انقلابی جد و جہد جو ہے یہی ہے جو نہ مستشرقین کی سمجھ میں آئی، نہ مغربی مورخین کی سمجھ میں آئی، اور ہم نے بھی سیرت مطہرہ کو اس کے حوالے سے بالکل نہیں سمجھا. دعوت کے نتیجے میں جو قبول کریں ان کو ایک منظم جماعت بنانا، ایک منظم قوت بنانا، اپنے پیش نظر انقلاب کی مناسبت سے ان کی تربیت کرنا، اور پھر معاشرے سے اس کو ٹکرانا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اس قائم نظام کو اکھاڑ کر اس نظام کو، نظام عدل کو جو بھی کسی کے سامنے ہے قائم کرنا. اس کے کچھ تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اسی کے حوالے سے سمجھنا پڑے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ ختم نبوت، ختم رسالت، اتمام نبوت، تکمیل رسالت کا تقاضا ہے. اور حضور کی بعثت کا یہ وہ خاص مقصد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کسی اور نبی اور رسول کے لیے نہیں آیا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا. اور آپ کی 23 سالہ جد و جہد کا حاصل یہ ہے، ایک طرف وہ کہ الہدیٰ پہنچا دی گئی، نظری طور پر بھی عملی طور پر بھی، دوسری طور پر وہ دین حق عملاً قائم کر دیا گیا.
وہ کیسے قائم کیا گیا، کن کن مراحل سے گزر کر کیا گیا، اس انقلابی جد و جہد کے خط و خال کیا ہیں، اس کے نمایاں مقامات و مراحل کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ انقلابی جد و جہد کا ایک اجمالی خاکہ انشاءاللہ العزیز میں کل آپ کے گوشے گزار کروں گا. یہ کہ سیرت کا یہ صحیح فہم جو ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یا تو ایک ما فوق البشر، ایک آرٹیکل آف ورشپ کی حیثیت سے سیرت النبی کو طاق میں سجا دیا گیا ہے، جس سے اتباع کا جذبہ نہیں ابھرتا. بقول مولانا مفتی محمد حسین نعیمی کہ جو حضور نے کیا وہ کرنے کا جذبہ بیدار ہو. اگر حضور نے دین کو قائم کیا اور نافذ کیا اور غالب کیا تو ہم بھی کریں. یہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ ایک انسانی سطح پر اس جد و جہد کا ایک خاکہ سامنے آتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی کل جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی امکانی حد تک میں بیان کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.